آج بات کرتے ہیں صوفیہ کے اس خفیہ ہتھیار کی جو شور سے بھری اس دنیا میں سکون کا راستہ دکھاتا ہے۔ کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ جتنا زیادہ ہم بولتے ہیں اتنا ہی اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے، اور یہ جو ہر طرف شور ہے یہ ہماری روح کا سکون کیوں چھین لیتا ہے؟ لیکن صوفیہ نے ایک ایسا راز جان لیا تھا جسے آج ہم میں سے اکثر لوگ بھول چکے ہیں، اور وہ راز ہے خاموشی کی طاقت۔ تو چلیے سب سے پہلے اس شور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں پر آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے حاوی ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ہم ہر طرف سے آوازوں میں گھرے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کی مسلسل بھرمار، فون پر نہ ختم ہونے والے نوٹیفیکیشنز، اور پھر لوگوں کی باتیں۔ اس سب شور نے کہیں نہ کہیں ہم سے ہمارا اندرونی سکون جیسے چھین لیا ہے۔ اور اسی بارے میں صوفیہ کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر کا شور بند کیے بغیر اندر کی آواز سننا ناممکن ہے۔ تو پھر یہ خاموشی ہے کیا؟ کیا اس کا مطلب صرف چپ رہنا ہے؟ نہیں، صوفیہ کے نزدیک یہ صرف گفتگو کی عدم موجودگی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی گہری روحانی حالت ہے جہاں انسان اپنے رب کے، خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اچھا، تو باہر کے شور کی بات تو ہو گئی، اب بات کرتے ہیں اس اصل جنگ کی جو باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر لڑی جاتی ہے۔ دیکھیے، اصل مسئلہ صرف باہر کا شور نہیں ہے، اصل چیلنج تو ہمارے اندر کا شور ہے۔ یہ فکریں، یہ بے چین خواہشات اور یہ ہر وقت چلنے والی سوچیں۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ وہ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ اور یہیں پر صوفیہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل خاموشی، حقیقی خاموشی وہ ہے جب آپ کا دل خود خاموش ہو جائے۔ یہی تو منزل ہے، دل کا سکون۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ خاموشی ایک ہتھیار کیسے بنتی ہے اور کس کے خلاف؟ ہمارے سب سے بڑے دشمن یعنی نفس کے خلاف۔ صوفیہ کی تعلیمات میں خاموشی کو نفس کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار مانا گیا ہے۔ یہ نفس یعنی ہماری انا، ہمارا تکبر، ہماری خواہشات، ان سب کا مرکز ہے۔ تو یہ ہتھیار کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ، اس میں انا کا، دکھاوے کا یا کسی غلطی کا خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ ضبط نفس کا ایک بہت گہرا عمل ہوتا ہے۔ یہ ہمیں غلطیوں سے بچاتی ہے اور ہماری اندرونی روحانی طاقت کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور اسی بات کو مولانا رومی نے کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب ناقص ترجمہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اندرونی خاموشی حاصل کیسے کی جائے؟ اس کے لیے ہمیں دل کی زبان کو سمجھنا ہوگا۔ اور دل کی زبان کیا ہے؟ یہاں ذکر کا تصور سامنے آتا ہے۔ ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا، اکثر خاموشی سے، دل ہی دل میں اس کے ناموں کو دہرا کر۔ خاموشی اور ذکر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جب ہم کم بولتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ذکر کے لیے ہمارے اندر جگہ بنتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک پرسکون دل۔ امام غزالی نے بھی اسی نقطے پر زور دیا تھا۔ انہوں نے کہا، زبان پر قابو پانا دل کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر دل کو سنوارنا ہے تو اس کا راستہ زبان کو قابو کرنے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں عملی بات پر۔ اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ آئیے خاموشی کی مشق کے کچھ آسان طریقے جانتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی شروعات بہت آسان ہے۔ بس روزانہ 10 سے 15 منٹ مکمل خاموشی میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اپنا فون اور دوسری خلفشار پیدا کرنے والی چیزیں دور رکھیں۔ اپنی سانس کی لے پر توجہ دیں اور پھر دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کریں۔ بس یہ پہلا قدم ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف صوفیہ کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہیں۔ یعنی خاموشی یہ ہمارے ایمان کا بھی ایک حصہ ہے۔ تو آخر میں آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سکون میں، اس خاموشی میں اصل طاقت کیا چھپی ہے۔ اکثر ہم لوگ خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ اصل طاقت ہے۔ ہم اسے خالی پن سمجھتے ہیں جبکہ یہ خود پر مکمل قابو ہے۔ ہم اسے دنیا سے گریز سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ خدا سے ایک گہرا تعلق ہے۔ تو اس شور مچاتی، کبھی نہ رکنے والی دنیا میں خاموشی ہی وہ اصل ہتھیار ہے، وہ طاقت ہے جو ہمارے نفس کو قابو کرتی ہے اور ہمارے دل کو خدا کے قریب لاتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، ذرا سوچئے گا، آپ کی خاموشی آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے؟